کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں سے ہر راستہ بند نظر آتا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتا، آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں لیکن امتحان ختم ہی نہیں ہوتا، اور پھر دل سے ایک ہی سوال نکلتا ہے، بس اللہ کی مدد کب آتی ہے اور کیسے آتی ہے؟ آج کا بیان ان سب کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، جو تھک چکے ہیں، جو چپ چاپ سب کچھ سہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی مدد کبھی لیٹ نہیں ہوتی، بس ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں مشکل ترنت ختم ہو جائے، پرابلم ایک دم غائب ہو جائے، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ پرابلم ہٹانا نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمت دینا ہوتی ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے دل کو مضبوط کر کے، عقل کو روشن کر کے، غلط راستے سے ہٹا کر۔ ہر ریلائف مدد نہیں ہوتی، ہر ڈیلے ناانصافی نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد اکثر تب آتی ہے جب انسان کے پاس کوئی سہارا نہیں رہتا، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، راستے بند لگتے ہیں، آنسو چھپانے پڑتے ہیں۔ اس وقت اللہ کہتا ہے اب صرف میں ہوں۔ یاد رکھے، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں لیکن دل موجود نہیں ہوتا، یقین کم ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب دعا آنسوؤں کے ساتھ ہوتی ہے، جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، جب صرف اللہ یا اللہ رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو مایوس نہیں ہوتا۔ صبر سب سے مشکل چیز ہے، لیکن اللہ کی مدد اکثر صبر کے آخری پل پر آتی ہے، بالکل جیسے رات سب سے زیادہ اندھیری ہو تبھی صبح قریب ہوتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ شکوہ کرتے ہو یا شکر، آپ رک جاتے ہو یا صبر کرتے ہو۔ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ انسان کی مدد حساب سے ہوتی ہے، شرطیں لگا کر ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد بنا شرط ہوتی ہے، بنا حساب ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہو نا کہ یا اللہ اب صرف تو ہی ہے جو کچھ بھی ہے، اس پل اللہ کا نظام چل پڑتا ہے۔ کبھی مدد اس لیے لیٹ ہوتی ہے کیونکہ اللہ آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آپ کو کسی گناہ سے بچانا چاہتا ہے، آپ کو زیادہ بڑا انعام دینا چاہتا ہے۔ اللہ کا ڈیلے بھی رحمت ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد تب شروع ہو جاتی ہے جب دل ہلکا محسوس ہونے لگے، آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ بہتر ہونے لگے، آپ کو غلط چیز سے نفرت ہونے لگے، آپ پھر سے نماز کی طرف لوٹ آئے۔ ہر مدد دکھائی نہیں دیتی، کچھ مدد محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے تو استغفار زیادہ کرو، نماز کو اپنا سہارا بناؤ، شکایت کم، دعا زیادہ کرو، حلال پر صبر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ رو رہے ہو تو یقین رکھو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آج آپ مدد نہیں دکھ رہی ہے تو سمجھ لو اللہ کچھ بڑا تیار کر رہا ہے۔ یاد رکھے، اللہ کی مدد چپ چاپ آتی ہے لیکن زندگی بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ یاد رکھے، اوروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا در ہے جو تو نے دیا تو بہت کچھ، پر تو نے سنایا نہیں، تو نے تانا نہیں دیا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اس کے مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 طریقے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے: خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں مانگتا ہے اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو دولت نے جواب دی کہ خوش نصیب تو تم ہو، تمہیں پا کر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب تو میں ہوں جسے پا کر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کسی کی نعمت چھین جانا یا خواہش کرنا کہ فلاں شخص کی نعمت نہ ملے۔ This is called حسد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص سے ہرگز دلچسپی مت لو جو تم سے دوری اختیار کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں نیکی سے مٹاتا ہے، گندگی سے کبھی گندگی دور نہیں ہوتی، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، جسٹ بیکاز تم وہ ہو جو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو مایوس مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر اسے ہی مارتے ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینے اور معاف کرنا تمہاری ویکنیس ہے تو تم دنیا کے سب سے اسٹرانگ انسان ہو۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کا قطار میں رکھنا مالک، تیرے سوا کسی کے آگے سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ شک اور خوف ایسی چیز ہے جو تمہاری دنیا کو دو حصوں میں کر دیتی ہے۔ اللہ اگر بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ ہم لوگ خدا کو مناتے ہی ہیں بٹ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخلوق کو منایا ہے، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں ہم سے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو دل سے تکبر، حسد، جلن، کینہ، برائی، جھگڑے کو نکالنا ہوگا۔ اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندے پر مہربان ہونا ہوگا۔